اسلام مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ اس نمونے کو دور موجود کے اندر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ موسم حج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے گورے امیر غریب مختلف زبانیں بولنے والے جن کو اللہ اکبر بھی صحیح طرح سے کہنا نہیں آتا وہ بھی فصیح عربی بولنے والوں کے کندھے سے کندھے جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حج کے موسم میں کوئی بھی زبان رکھنے والا ہو، آج ساری بولیاں چھوڑ دی، ایک ہی بولی بول رہا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ بھلا کرے سیدہ ہاجرہ کا، اگر وہ زمزم کہہ کے پانی کو روکتی نا تو یہ پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ ہزاروں سال ہو گئے، لوگ وہاں بھی پیتے ہیں اور اپنے اپنے ممالک کے اندر بھی یہاں سے بھر کے لے جاتے ہیں، اور اس کا پانی لوگوں کو آج بھی فیض دے رہا ہے، اور یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور یہ حضرت سیدنا اسماعیل کے قدموں کی سوغات ہے۔ کائنات کا کوئی مشروب اس پانی کی عظمتوں کو چھو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک پیغمبر کے قدم چومے۔ ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کی کہانی دیکھو۔ حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ 7 چکر کاٹتی، مروہ سے دوڑ کے جو ہی قریب آئیں تو منظر بدلا ہوا تھا۔ وہ اسماعیل جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی، خدا نے چشمے جاری کر، پانی پھوٹ نکلا، دوڑی اور منڈھیر کر دی اور کہا زم زم رک جا رک جا۔ کہا اللہ بھلا کرے سیدہ ہاجرہ کا، اگر وہ زم زم کہہ کے پانی کو نہ روکتی وہ پوری روئے زمین پہ پھیل جائے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ سیدہ ہاجرہ یہاں اپنے بیٹے کے لیے دوڑی تھی اور انہیں بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ آج حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل، اور یہ کیوں دوڑ رہا ہے، اور یہاں ماں بیٹا اکٹھے دوڑ رہے ہیں، پانی نہیں چاہیے تو پھر بھی دوڑ رہے ہیں۔ کہا اے ہاجرہ تو نے حد کر دی، جس جگہ پہ تو دوڑی تھی قیامت تک اس جگہوں پہ زمانہ دوڑتا رہے۔ ہم اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو ہمیں خود معافی مانگنی پڑتی ہے، اور اس خلوص سے شاید مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے، لیکن عالم دین سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو آسمان کے فرشتے بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، زمین کی مخلوقات بھی اس کے لیے استغفار طلب کر رہی ہوتی ہیں، اور سمندروں دریاؤں اور پانیوں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار طلب کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے علماء کی رکھی۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی علماء کے زمرے میں شامل فرمائے۔ یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر، اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ حجاج بن یوسف بصرے کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، بہت ظالم شخص۔ تو کسی نے جرأت کی اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا، اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ 2 لفظوں میں تھا، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاؤ۔ جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہی اوپر ہوگا۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں۔ آج ایک بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جور و تعدی کے بازار کو گرم رکھتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، اپنی اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، اپنے منصب کے بل بوتے پر وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، غریب کی گردن مروڑ دیتا ہے، غریب اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی وہ ڈاکو، وہ چور، وہ بدماش، وہ غنڈا، وہ اشتہاری دندناتا رہتا ہے، اور اس کو نہ کوئی عدالت پکڑتی ہے اور نہ قانون اس کی گرفت کر سکتا ہے، اور نہ بستی میں، محلے میں، گلی میں اس کے سامنے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، اور کمزور ساری زندگی پسا رہتا ہے۔ تو مرنے کے بعد اس لیے وہ عدالت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن کیا ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں، کیا ہم ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کہاں سے فیصلہ لائے ہو، یہ بات تم نے کہاں سے گھڑ لی ہے؟ مرور زمانہ کے ساتھ جو مسلسل مشق ہوتی ہے تمہاری اس دنیا کے اندر، اس سے تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وہ ایک الگ نظام ہے، اور اس نظام میں آپ کو ایک ایک چیز اللہ کے حضور لے کے پیش ہونا ہوگا۔ تو کہا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کی جزا نہیں بنے گی، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی کہ اس جگہ مجھے رکھ لو۔ کوئی بننا بھی نہیں چاہے گا، اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو کوئی بننا ہی نہیں چاہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن باپ بھی کہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں ہوں، بیٹا کہے گا میں اپنی ماں کا ذمہ دار نہیں ہوں، ماں کہے گی میں اپنی بیٹی کی ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ جب ماں بھی جان چھڑا رہی ہوگی، بتائیے وہ دن پھر کس طرح نفسی نفسی کا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن ماں جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ماں بھی چھوڑ دے گی، ماں بھی کہے گی یہ اس سے پوچھو، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ دن آنے والا ہے، آج تم نے دنیا کے اس رویے سے اور اس طرز زندگی سے
اور جو تم زندگی گزارتے ہو اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی چلے گا، تو ایسے نہیں ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، بعض اوقات خوش آمدی مریدین پیروں کو اس قدر کہتے ہیں کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو کامل ہیں اور آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سن سن کے بچپن سے جب آنکھ کھولتا ہے وہ شہزادہ آغوش مادر سے جب نکل کے وہ خانقاہ کے ماحول میں آتا ہے تو وہ یہی سنتا ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طبع کے اندر بھی یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرسش نہیں ہوگی، میں تو شریعت سے، قانون سے، اخلاقیات سے مبرہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیروں کے بیٹے بالکل نوخیز بچے بوڑھے سفید داڑھیوں والوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو غلاموں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی حاکم بن کے آئے ہیں۔ یہی سیاستدانوں کا حال ہے، یہی باقی طبقات کا حال ہے۔ تو وہ ماحول ایسا ان کو دیا جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے دعا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو بالخصوص جو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں، تو وہاں پیر صاحب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یار کیسی محرومی ہے کہ جو دعائیں مغفرت کی، غفران کی، باوجود کے پیغمبروں کے دامن پہ کوئی گناہ کا دبا اور داغ نہیں تھا، لیکن اللہ سے وہ استغفار بھی طلب کرتے رہے اور اپنے لیے غفران و رحمت کی دعائیں بھی مانگتے رہے۔ اصحاب پیغمبر، اولاد رسول سب یہ کچھ کرتے رہے۔ لیکن آج جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں فاتحہ پڑھنے گئے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی، تو وہ جو صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے غفران و مغفرت کا کوئی لفظ کیا تو میری طرف بڑی تیکھی نظروں سے لوگ لکھنے لگے کہ یعنی کیا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ یعنی یہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ کسی کے لیے گمان کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، لیکن قطعاً کہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دعا مانگیں گے۔ نیک سے نیک پارسا شخص بھی ہو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کے اچھے اعمال کا ذکر کرو اور اس کے بارے حسن ظن رکھو، لیکن اس کی مغفرت کے لیے دعا۔ گھر میں جو کھانا پکتا ہے، ایک آدمی کا زیادہ کھانا پک جائے، کسی مفلوق الحال تک پہنچا دیں عزت نفس کے ساتھ، دعوت کی شکل کے اندر غربا کو اپنے گھروں میں دعوت دیں۔ آج کل یہ فیشن بن گیا عمراء کی دعوت کرنے کا، غربا کی بھی دعوت کریں، عزت سے بٹھائیں، اچھے دسترخوان پہ ان کو کھانا کھلائیں، ان کو تکریم دیں، ان کو عزت دیں، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں۔ بابا بلے شاہ قصوری نے کہا تھا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھاکھا جامن راضی ہوئے بلا۔ خوشحالی میں اور غربت میں میانہ روی سے چلنا، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو فضول خرچ بن جائیں، اور اگر حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے ہیں تو بالکل ہی بخل کریں۔ دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ جو درمیان والا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو درمیانی راستہ چلنے والا ہی سرخرو، کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے رات نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجیے، فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے، اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں۔ یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا بھی برسے گا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرے گا۔ اللہ اس آنے والے سال کو میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے عزیز و اقارب کے لیے مبارک ثابت کر۔ اس نئے سال میں تمام وہ مصیبتیں مجھ سے دور رکھنا جو میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جو میری تقدیر میں۔ کروں شکر کتنا
اور فخر کتنا کروں، میں کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔